بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، پاکستان میں اس وقت بلیسفیمی کیسز کے حوالے سے ایک بہت آواز اٹھی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہوئے، پس زنداں بھی ہیں، سزائیں بھی ہوئیں، سزائے موت تک سنائی جا چکی۔ آیا کہ ان سزاؤں پر عمل ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ بلیسفیمی کا مسئلہ ہے کیا؟ اتنا شور و غوغا کیوں ہے؟ اور دنیا بھر سے، پاکستان کے علاوہ بھی دنیا بھر سے اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، یہ اصل ایشو ہے کیا؟ تو اس کے لیے آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل جناب علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب کو دعوت دی ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حافظ صاحب، بہت زیادہ اس وقت کچھ تنظیموں نے بھی پروٹیسٹ کیا۔ کل اسلام آباد کے اندر بھی ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، اس حوالے سے ایک کمیشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ پاکستان کی ایک بڑے نامور اور آپ کی ایک جماعت بھی ہے اور آپ کا ایک فتویٰ بھی حیثیت رکھتا ہے، تو بلیسفیمی کیا یہ ہوتی آئی ہے؟ یہ سزائیں درست ہیں؟ ان پر عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ آفتاب نذیر صاحب، بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس کا شکار ہوئی ہے۔ میں نے ذاتی طور پر بھی بہت سارے کیسوں میں تحقیق کی، چونکہ میں متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین تھا، اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کا کیس جو ہے، جو بھی قانون ہے، اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بحمد اللہ تبارک و تعالی اس کو مکمل طور پر، اگر کہیں کوئی ایسی بات آتی بھی تھی تو ہم نے اس کو روکا، اور بہت ساری جگہوں پہ میں مثال دے سکتا ہوں کہ جب ہم نے چیزوں کو دیکھا تو وہ اس انتہا کی نہیں تھی جس انتہا کی الزام لگا، تو اس کا حل بھی نکالا۔ جہاں تک ان مقدمات کا تعلق ہے تو ہم اس میں بڑے واضح ہیں کہ اس میں اتنا یہ بالکل ایک کہانی بنائی گئی ہے کہ جی ایک فون آیا اور ایک میسیج آیا اور یہ ہوا اور وہ۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی فرانسک کمپنی آپ لے، کوئی فرانسک کا ادارہ لے لے، لیبارٹری لے لے، ٹھیک ہے، اور یہ جو 400 یا 450 نوجوان ہیں، ہمیں بھی دکھ ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے مسلمان بچے ہیں، بچے ہیں۔ جی جی، ان کے والدین جب میرے پاس آتے ہیں، جب ان کے رشتہ دار آتے ہیں، ہمیں بھی، لیکن ایک شخص نے جرم کیا ہے، اب میں اسے کہوں کہ اس کا باپ بڑا نیک آدمی ہے، اس کی ماں بڑی نیک ہے، اس کو چھوڑ دے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ وہ جرم ہوا ہے، اس جرم کی سزا ملے گی۔ آگے اس کو کیسے روکنا ہے، اس کے لیے ہر دروازے پر ہم گئے۔ میں جنرل باجوہ کے پاس بھی اس کے لیے گیا تھا، میں عمران خان صاحب کے پاس بھی اس کے لیے گیا، میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی اس کا بتایا۔ موجودہ ہماری قیادت نے جو ہماری بہت سارے اقدامات کیے اس کو روکنے کے لیے، حافظ صاحب کے دور نے، اور پی ٹی اے نے اس پر بہت ساری ویب سائٹیں بلاک کی، آپ کو پتہ ہے 1,00,000 سے اوپر جو ہے۔ تو یہ کسی کو کوئی شوق ہے کہ وہ کسی پہ توہین کا الزام لگائے؟ یاد رکھیے، اگر کوئی کسی پہ ناجائز اور غلط توہین کا الزام لگاتا ہے تو وہ اس کا اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا وہ جس پہ الزام لگا رہا ہے، کیونکہ اس نے تو کی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جب ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں اور ان کے ٹرائل کے دوران آپ کہیں کہ کمیشن بنائیں اور وہ روک دیں، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ سب، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے آپ کے ذریعے مطالبہ کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان علماء کونسل اس پر ایک خط بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ رہی ہے کہ آپ ایک ٹریبیونل بنائیں، ٹھیک ہے، آزاد، غیر جانبدار، حقائق پر مبنی، جو تمام چیزوں کو دیکھے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی بچے کو ناجائز ملوث کیا گیا ہے تو اسے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن جس نے توہین کی ہے اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر لوگ قانون ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری عدالتیں کیس سنتے 20-25 سال لگا دیتی ہیں۔ بھائی جو مجرم ہے اسے سزا دیں، جو بے گناہ ہے اسے رہا کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کمیشن ایک کمزور سا بنا دینا، اور پھر جس میں انسانی حقوق کمیشن سنا ہے وہ خود ایک بغیر تحقیق کے وہ اپنی رپورٹیں جاری۔ بھائی سرکاری ایک محکمہ، سرکار کے نظام میں چلنے والا، اسے غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ حساس ایشو ہے۔ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے یہاں پر کسی پر بھی توہین کا غلط الزام لگے۔
لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر جو توہین کرنے والا ہے وہ بھی دندناتا پھرے. دونوں کام جو ہے ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق ہونے چاہیے. حافظ صاحب یہ تو ہم دیکھتے آئے ہیں ماضی میں بھی کہ یہ تقریباً یہ پھر بات وہی آ جائے گی یوتھ والی کہ یوتھ استعمال ہو رہی ہے. یہ بلاسفیمی کے کیسز میں بھی متعدد بچے نوجوان ہی ہیں. تو یہ جو مسلم ممالک ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا یوتھ کی جو یوٹیلائزیشن ہوئی یا انہیں ڈیٹریکٹ کیا گیا. اب پاکستان میں بھی انقلاب کے نام پہ جیسے ایک اسپرنگ آیا تو یوتھ کو اس طرف لایا جا رہا ہے, ایک یہ خرابیاں انجیکٹ ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی کوئی انقلاب آ سکتا ہے جو انقلاب کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں یہ 1986 میں ایک عالمی طاقت نے ریسرچ کروائی تھی کہ پاکستان میں تخریب کیسے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس ریسرچ میں 3-4 چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج کو لڑا دیا جائے. ٹھیک ہے. ایک یہ تھا کہ پاکستان میں لسانی فرقہ وارانہ تعصبات کو پھیلا دیا جائے اور یہ قوم آپس میں لڑ کے. ایک یہ تھا کہ بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے لیے اور قبائل کو علیحدہ کرنے کے لیے وہاں مسلح جد و جہد شروع کی جائے. اور تیسرا تھا کہ پاکستان کو بنجر بنانے کے لیے ہندوستان پانی کا جو ہمارا نظام ہے, جو نہریں ہیں, جو سسٹم ہے, اس پہ ہندوستان اتنا قابض ہو جائے کہ جب چاہے پانی چھوڑ دے اور جب چاہے پانی جو ہے وہ روک لے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سارے تجربے کر لیے گئے. ایک تجربہ رہ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ فوج اور قوم میں تقسیم پیدا کی جائے. اچھا. اور یہ تجربہ اسی طرح کیا جا رہا ہے جس طرح لیبیا میں کیا گیا. لیکن بحمد اللہ تبارک و تعالی ابھی تک ہمارے دشمنوں کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے. ایک بڑا محدود سا طبقہ کھڑا کیا جاتا ہے, اس کی فنڈنگ بھی کی جاتی ہے کہ فوج کے خلاف اٹھے, فوج کے خلاف نعرے مارے, لیکن پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ فوجی قیادت سے غلطیاں نہیں ہوتی. مشرف صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, باجوہ صاحب سے بھی ہوئی ہوں گی, ضیاء صاحب سے بھی ہوئی ہوں گی, موجودہ بھی ممکن ہے قیادت سے کوئی غلط. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوم اور فوج میں آپ تقسیم پیدا کر دیں. یہ انقلاب کے نعرے انہوں نے لیبیا کو تباہ کیا ہے. مصر میں جو مرضی آپ کہیں, ہمیں ایک اختلاف ہے, کر سکتے ہیں ہمارے کچھ لوگ جو ہے اخوان المسلمین اور اس لڑائی میں, لیکن وہ تباہی جو مصر میں آئی, وہ جو لیبیا میں آئی, وہی مصر میں, وہی عراق میں, وہی یمن میں, وہی شام میں. یہ سارا ایک منصوبہ ہے اور اس منصوبے کا ایک حصہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے, یہ کوئی علیحدہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے فوجی قیادت جا رہی ہے یا نوجوانوں سے مل رہی ہے, اور ابھی آج کل وہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ بیچارے متون, بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. اپنے نوجوانوں سے بات کرنی چاہیے. یہ ہماری قوم کے بچے ہیں, ان کو صحیح حقائق بتانے چاہیے, بار بار بات کرنی چاہیے, ان کے تلخ سوالوں کے جواب سننے چاہیے, ان کو تلخ سوالوں کے جواب دینے چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ ہم نے مثبت رویہ ہماری قیادت نے جاری رکھا, بدقسمتی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کی وجہ سے یہ خلا پیدا ہوا ہے کہ اب فوجی قیادت کو جا کے ملک کی جو سلامتی ہے, جو سیکورٹی ہے, جو حالات ہیں, اس پہ بات کرنی پڑ رہی ہے. اگر سیاسی قیادت اس پہ بات کرتی تو عسکری قیادت کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. ہماری نوجوان نسل ہے, ہمارے بچے ہیں, ان کا غصہ بھی ہے. اگر کسی بات پہ ہمیں سننا چاہیے, بات کرنی چاہیے اور ان کو قائل کرنا چاہیے کہ جو درست بات ہے اس کی طرف لے جانا چاہیے. اور اس کے لیے آج کا دور اعلام کا دور ہے. میڈیا کا جس طرح ہمارا دشمن استعمال کر رہا ہے, ہمارے دوستوں کو بھی اور ہمیں بھی اس کا صحیح استعمال کے لیے کوشش کرنی چاہیے. حافظ صاحب, آپ نے عرب اسپرنگ پہ فرمایا اور فلسطین اس کی مصر کی مثال دی, تو فلسطین پہ میں آتا ہوں کہ فلسطین پر اس وقت ایک عرب سربراہان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. OIC کا بھی اجلاس غالباً اگلے ماہ ہو رہا ہے. تو اس پہ سعودی عربیہ سمیت عرب جو قیادت ہے اس کا کیا کردار ہے, اور یہ فلسطین ایشو کا حل ہے کیا ہے؟ میں آپ کو واضح کر دوں جی کہ فلسطین کے معاملے پر امت کی قیادت سعودی عرب کے پاس. ٹھیک ہے. اور اس وقت سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان اپنے والد
خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں جو موقف اپنائے ہوئے ہیں وہ خالی سعودی عرب کا موقف نہیں ہے، وہ 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کا موقف ہے، اور وہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ اس سے نہ پیچھے ہٹا جا سکتا ہے، نہ کوئی پیچھے ہٹے گا۔ تمام عرب ممالک بھی ساتھ کھڑے ہیں، اسلامی ممالک بھی ساتھ کھڑے ہیں، امت بھی پوری ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ اعزاز سعودی عرب کے حصے میں آئے گا کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہوگی جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالی امیر محمد بن سلمان کی قیادت میں 2 نفل شکرانے کے مسجد اقصی میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری بھی یہ خواہش ہے، لیکن دوسری طرف ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیانات تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹرمپ کی جی ان بیانات کی، ٹرمپ کے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فلسطین غزہ کی زمین تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں پر پڑا ہوا ایک پتھر بھی جو ہے وہ بھی کوئی فلسطینیوں سے نہیں چھین سکتا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کس شدت کے ساتھ، کس واضح موقف کے ساتھ سعودی عرب نے اس پر اپنا بیان دیا۔ تمام عرب اس پر جمع ہیں۔ جب یہ کہا گیا ٹرمپ کی طرف سے کہ آپ ان کو منتقل کریں اہل غزہ کو مصر اور اردن میں، مصر اور اردن نے کیا کہا؟ جب نیتن یاہو نے ارض حرمین شریفین کے حوالے سے بکواس کی تو اس کا جواب کیا آیا؟ یاد رکھیے یہ صرف ایک پریشر بلڈ ہو رہا تھا، خیال یہ تھا کہ ممکن ہے اس پریشر کے ذریعے کوئی اسلامی دنیا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے گی، اور جب امت کی قیادت اپنے قدموں پہ کھڑی ہو کے، پورے قد کے ساتھ کھڑی ہو کے، 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں اور کروڑہا امن چاہنے والے غیر مسلموں کا جو ہے موقف اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آج کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے پہ جو موقف سعودی عرب کا ہے، امیر محمد بن سلمان کا ہے، شاہ سلمان کا ہے، وہی موقف پوری امت کا ہے، وہی موقف دنیا میں ہر امن چاہنے والا کا۔ بہت شکریہ جناب حافظ طاہر اشرفی صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ حافظ صاحب نے بتایا ٹرمپ کے اس بیان کی کوئی بھی حیثیت نہیں، اور جو پوری امت مسلمہ نے رسپانس کیا اور جس طرح سے رسپونڈنگ ہوئی پورے اسلامی ممالک کی طرف سے، وہ ایک تاریخی ہے۔ اپنے تمام تر اختلافات بلا کے فلسطین ایشو پر پوری امت نے وحدت کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ایک دن ہم بھی قدس میں نماز ادا کریں۔ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔